تسی لوگ تیار ہو؟ گھٹ آواز آئی، آواز گھٹ آئی، جن جڑے بیٹھے ہو آواز نہیں ہے، تیار ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ اسی تے گل اینج کر کے کرنے ہیں تے پھر بابا جی دا اس دا اختتام بھی ہے تے او وقت ہے جدو بابا جی حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوئے سن تے وہ منظر بھی ہے تے پھر نعرہ بھی لانا ہے تے جڑا تھکا بیٹھا وہ تیار ہو جاوے. یہ بابا جی اس دا تاریخی نعرہ ہونا چاہیے ہے، جہاں گلا خراب ہے وہ گلا ٹھیک کر لے. جڑا کوئی بوزدل بیٹھا وہ بابا جی کو روحانی طور سے کرے کہ بابا جی میں تھوڑی دلیری دے دیو. جڑے کوئی ہاتھ جن دے تھلے ہیں نا اپنے ہاتھ پورے جناب تیار کر لے، اور ہاتھ پورے کر کے نعرہ لانا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا اور کہا کہ جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے اور جب ناموس رسالت اور دین کی سربلندی کا مسئلہ آ جائے تو پھر عالم کفر اور ان کے ایجنٹوں سے بات سر اٹھا کر بات کرنی ہے. اور میرا اب ارباب ہمم جتنے بھی اوپر سے سارے نیچے تک بیٹھے ہیں ان سے اتنی دستبستہ عرض ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں کھڑے ہوں، حضرت مثنیٰ کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت شرحبیل کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت کاکا کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت معاذ بن جبل کی صف میں کھڑے ہوں، تمام جرنیل صحابہ کی صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. آرمی چیف صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام جرنیلوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اس عرس کے اختتام کے بعد اسرائیلیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ صلاح الدین ایوبی کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت جناب شیخ شاسوری کی صف میں کھڑے ہوں، تو پھر آج آپ کو جہاد اعلان کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا. اور وہ کیسے کرنا ہوگا؟ اور وہ جو آپ کے قریب پیر اور ملا گئے ہیں وہ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے، یہ باتیں وہ بتائیں گے جنہوں نے امیر المجاہدین کے قدموں میں بیٹھ کر حضور کے عشق کے جام پیے ہیں، اور وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. اور بابا جی کہا کرتے تھے انہوں نے بارے جڑے پیر ملا، میں دے انہوں پیر ملا دی ویڈیو میں کے حیران ہو گیا، شاید انہوں نے آج تک کدے میں نہیں ویکھیا کہ اور رب دے حضور بھی کدے اتنے بعد اب کھڑے ہوئے کہ اتنے کھڑے ہوئے. پھر علامہ اقبال بولے، میں کہ اقبال تو دے دسنا. بابا جی دے پھر ہیں کلندر لاہوری ہے، میں کہ اقبال کہنا ہو کر قوت فرعون کی در پردہ مرید ہے. وہ پیر اور ملا جو جا کر ان کے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مسخ شدہ دین کی تشریح نہیں کرنے دیں گے. میں کو بتاؤ پیر صاحب، جب برما کی بچیوں کے گواہ بنائے جا رہے ہوں اس وقت اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے یا امن کا حکم دیتا ہے؟ جب شام کی بچیاں آپ کو پکار رہی ہو اور بوسنیا کے اندر مسلمان ذبح کیے جا رہے ہو، کشمیر کی بچیاں جناب لٹ رہی ہو، اس وقت اسلام امن کا نہیں، اس وقت اسلام پتن میں جانے کا حکم دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اور جب فلسطین اور غزہ کی بچیاں پکار رہی ہو اور تم ملا، تمہارے بارے میں تو علامہ اقبال کیا گیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم. میں کہ اقبال دس یہ بڑے لوگ ساڑھے بھی ڈھلے پہ جاندے ساڑھے بھی کہتے ہیں نہیں سانو بھی بڑا مشورہ دیتے ہیں نہیں امن سے سب کو. میں کہ نہیں بات وہی ہوگی جو امیر المجاہدین نے کی، بات اسی کے ساتھ ہوگی اور اسی کو ساتھ ملایا جائے گا جو امیر المجاہدین کے نظریات، افکار اور اعتقادات پر قائم ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساڑھے لوگ بھی بڑے ڈھیلے پہ آ جاتے ہیں نہیں اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں. میں کہا کیوں؟ اسی بیڑی اسی ریورنڈ نہیں کٹھا کرنا، اسی جڑے کٹھے کر رہے ہیں. اور اے حضور دا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے، ایسے نہیں فرمایا یا اللہ لکھاں دا لشکر دے دے، فرمایا یا اللہ عمر دے دے. اسلام دا کام
کیا فرمان سنایا اور قیامت تک اقتدار میں بیٹھنے والوں کو پیغام دیا کہ جب تمہیں پکارا جائے تو پھر تم نے ایسے بات کرنی ہے. فرمایا من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد. فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط رستم، مہران اور تمام بدماشوں کے نام. فرمایا کون ہیں ہم لوگ؟ ہم وہ لوگ ہیں جو چائے کی پیالی میں بکنے والے ہیں، جو سیٹوں پر بکنے والے ہیں، جو جا کر جناب سرکاری جناب عمارتوں پر جا کر ان کو سارے جو اقتدار کے ہیں جن کے پاس سارا زمان ہے ان کو سلوٹ مارنے والے ہیں. فرمایا نہیں، یہ محمد عربی کا غلام تمام بدماشوں کو ایک پیغام دے رہا ہے. فرمایا سنو ذرا فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. آج اگر کوئی خالد بن ولید کا غلام ہوتا تو وہ فلسطین کو یہ بات کہتا، فلسطین کے اندر بیٹھے یہودیوں کو یہ بات کہتا کہ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. نہیں تو پھر ہم کون لوگ ہیں؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. فرمایا ہم پھر بابا جی نے فرمایا سی نا کہ تمنا ہے کہ سارا تو انشاءاللہ پورا پاکستان بھی ہوگا. تو فرمایا ہم وہ لوگ ہیں اگر تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا پھر تمہیں ہماری رعایا میں ذلیل ہو کے رہنا ہوگا، سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کر رہنا ہوگا. اور آخری بات آپ نے تمام لوگوں کو پیغام دیا اور ہمارے لشکر کے اندر اور امیر المجاہدین نے جو لشکر تیار کیا ہے اس کے اندر سارے یہ حضور کے غلام موجود ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے رستم، مہران اور تمام بدماشوں کو پیغام دیا تھا. آج ہم اس امیر المجاہدین کے سٹیج سے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی زبانی. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ، اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے، جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے، ہماری رعایا میں ذلیل ہو کر بھی نہیں رہنا چاہتے تو پھر ہم کون ہیں؟ آپ نے خود بتایا. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ. یہ بات ہے جنہوں نے جناب دو شلہ ناٹنگا کمی جانوں کی پتا کہ حضرت خالد بن ولید جسم نے کتنے جناب تلوار دیتی تے نیدے زخم لگے. جنہوں جناب جیل جان تو ڈرتے ہون کہ حضور دی ناموں سے رسالت دے ختم نبوت دے پرچہ تو ڈرتے ہون کہ اپنے چینل تے بہ کے حضور دی ختم نبوت دے معاوضہ دے واسطے گل نہ کر سکتے ہون. انہوں نے کی پتا کہ امیر المجاہدین نے جیل کی میں کٹی، انہوں نے کی پتا کہ امیر المجاہدین نے فیض آباد تے بہ کے حضور دی ختم نبوت دے کی میں پیرا دیتا. فرمایا میرے نال کون ہو لوگن؟ الحمدللہ تاریخ کے اندر بابا جی نے وہ لوگ تیار کیے ہیں. یہ زبانی حضرت خالد بن ولید کا. فرمایا اِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْحَاجِمُ الْخَمْرَ. فرمایا پھر یاد رکھنا میرے ساتھ حضور کے یہ غلام موجود ہیں جس طرح تم شراب ہو کر مست ہوتے ہو یہ حضور کے نام پر گردنیں کٹا کر مست ہوتے ہیں. پھر ہمارا بریلی کا امام بولا جب اس نے پڑھا تو بولا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سمجھ آ رہی بھائی؟ الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ حضور کے غلام موجود ہیں کہ نہ ان میں سے کوئی بھاگے گا بلکہ یہ ایسے کر کے جانے دیں گے، یہ ایسے کر کے جیلوں میں جائیں گے، یہ ایسے کر کے حضور کی عزت پر پہرا دیں گے. اور پھر کیوں نہ ہو علامہ اقبال کہتا ہے اے حلقہ درویشاں یہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. میں کہ اقبال دلیری کس گل تو آندی، دلیری کس گل تو آندی. اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دلیر تائی ہوندہ اتنا ساز و سامان دے اتنے جناب ہونے دے باوجود بھی اسرائیل میں بندہ کوئی گل نہ کر سکے. ایک ویل چیئر پورے عالم اسلام نو ترتلی پائی کروتی ہوئے گل بھی چھوڑ ہے یا نہیں ہے؟ گل ہے نا بھی چھوڑ. ہون تسی سارے نے موبائل دے لٹن جلانیاں اے اسی اپنے شہداء جنہوں ناموں سے رسالت تے ختم نبوت تے پیرے دیتے ہیں انہوں نے جناب نہ لے کر انہوں خراج تحسین پیش کر. سمجھ آ رہی بھائی؟
اپنے موبائل دے لٹا جلانیاں انہوں نے جناب حضور دی ناموس سے رسالت تے ختم نبوت تے سینے تے گولی کھادیاں اور تسی میں غازیاں دا نام لڑا ہے تسی حضور دے دین دا نام لڑا میں کہنا ظہور نواز ہے تسی کہنا میں کہنا دیکھو دیکھو کون آیا تسی یہ نعرہ لڑا آیا آیا دین آیا تو میں دے نام لڑا ہے ظہور نواز شہید آیا آیا دین آیا کہنا نا آیا آیا دین آیا ظہور نواز شہید حافظ محمد عدیل شہید یار انہیں دا زور لا کے جنہیں جانا دیتیاں جنہیں میں تو پہلے کیا کہ میں نعرہ لوانا ہے میں تو نعرہ لوانا تو ہم دلیر تیار کرنا ہے کہ سینہ دا زور لا کے جنہیں جلیوں جانا دیتیاں جنہیں ختم نبوت اپنے سینے تے گولیاں کھانے سے آواز بھی نہیں کر سکتے جنہیں سٹیج میں ڈھلا بڑھنا بیٹھے میں انہا دینا سٹیج تو تھلے بالکل سارے پورا زور لا کوئی موسیقیت نہیں ہاں ساری ایک ہے جو صدیق اکبر نے نہیں بکھایا تو تسی بڑے محسن بنتے ہو سارے ہاں اس بات میں حضور دی عزت مسئلہ آ جاوے پھر کوئی صوفیت نہیں ہے کوئی میں مسئلہ نہیں تسی امیر مجاہدین والے بڑے صوفی ہو سارے سینے دا زور لا کے دیوانہ وار ہو کے جلے ہوتے مولی دیوانے وار تک پہتا ہے جنہاں ویک ویک کے کتوں منافق رہے جنہاں نے وہاں کتوں پھر ابو بکر و عثمان و علی بڑے غازی محمد عدیل شہید غازی محمد عدیل شہید راجہ محمد زہیب شہید محمد یونس شہید حافظ کاشف شہید حافظ محمد عثمان شہید طلحہ عالم شہید محمد خادم حسین شہید محمد سلیم شہید محمد بابر شہید اسٹیج تو منو ڈھلی آواز آ رہی خیر تو ہم لوگوں نے کھاڑے گلے کس واسطے ہیں کھاڑے پیچھے آواز مجمع میں زیادہ ہونی چاہیے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سمجھ آ رہی محمد سلیم شہید محمد بابر شہید محمد طارق شہید محمد سلیم جان قادری شہید محمد زہیب شہید ملک عامر غفور شہید ظہیر عباس شہید محمد اکمل قادری شہید قاری عبدالغفور شہید محمد اجاز قادری شہید حافظ وحید احمد شہید راؤ محمد نبیل شہید حافظ سرفراز احمد شہید حافظ سرفراز احمد شہید محمد شہباز شہید محمد تنویر احمد شہید مختابر رضوی شہید ببو شہید غلام فرید شہید معاویہ شہید احسان اللہ شہید عبد المجید شہید عبد الرحمن شہید حافظ جوید شہید اویس اسلم شہید حافظ ندیم شہید حافظ محمد عامر شہید محمد فیاض احمد شہید محمد شکیل شہید محمد مبشر شہید محمد اعظم شہید شہباز قادری شہید شاہد قادری شہید محمد جازیب قادری شہید محمد اعظم شہید غزہ مسلمانوں واسطے نعرہ لانا ہے او جناب پھر غزہ دے اندر فلسطین اور مسلمان اس ٹائم جامع شہادت نوش کرنا دسنا ہے انشاءاللہ پاکستان دے تخت حضور دا دین آ رہا ہے انشاءاللہ سے اسرائیلی کو بدرہ لے کے رہا گے انشاءاللہ کہ وہ نعرہ لانا ہے آیا 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 وہ جنہاں کہہ رہے سی حافظ دور تو ہی دور لانا ہے اور چیف سر نے دسنا ہے کہ تو ایک حافظ نکال کرنا ذرا سن دے رہے تھے لاہور دے طرف دیوار کی کہہ رہے ہیں حافظ 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 حافظ
منٹ بھائی اپنے سارے ہاتھ باہر کٹو پورے پورے ہاتھ باہر کٹو پورے پورے ہن نعرہ لانا ہے لبیک دا پھر تاجدار ختم نبوت دا تے پھر حضور دے گستاخاں نو جواب دینا ہے کہ انشاءاللہ جو حضور دا دین آئے گا تے فرانس تو لے کے ہائی لینڈ تک ہر گستاخ نال انج کر کے گل ہوئی ہے لبیک سپیکر تو بغیر سینے نال زور لا کے بھائی انج کر کے نہیں رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول بھائی کوئی جڑے کھلوتے ہونا بڑی آواز نہیں آ رہی ایک پل ہے نا یہ بھی گونجے کہ حضور دے غلام آئے سن تے بابا جی تو تانوں ویکھ رہے نا اس طریقے نال نعرہ لاؤ کہ تواڈے سارے دی آزادی حضور دی بارگاہ وچ لگ جائے سینے نال زور لا کے تے توجہ ایک طرف کر کے حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ تواڈے غلام صدیاں بعد بھی آ کے امیر المجاہدین دے کول حاضر ہو کے تواڈے غلام دے سامنے اے نعرہ لا رہے ہیں کہ فإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ یا رسول اللہ میں بھی میرا ماں پیو بھی تے میری ساری عزت تواڈی عزت تو قربان ہوں